السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ لاؤنج کا دروازہ زور سے کھلا تو سامنے سے میرا بیٹا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نشے میں چور گھر میں داخل ہوا تو میں دل تھام کر رہ گئی۔ اب بس اسی بات کی کسر رہ گئی تھی، یہ سوچ کر ہی دل رونے لگا۔ جوان جہان بیٹا جب اس طرح سے گھر میں داخل ہو تو سچی بات تو یہ ہے کہ دل دھڑکنا ہی بھول جاتا ہے، اور میرا دل بھی اسے دیکھ کر بجھ سا گیا۔ میں اس کے قریب جا کر اسے سنبھالنا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے پاس سے مجھے انتہائی نفرت آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا گزر گیا۔ تو مجھے اپنا آپ انتہائی ہلکا لگا، اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود میں آج بھی بالکل خالی ہاتھ کھڑی ہوں، اور نہ جانے کب تک یوں ہی میں خالی ہاتھ ہی کھڑی رہوں گی۔ میں اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ رو پڑی۔ میرے ہی نصیب میں اتنے دکھ میرے اللہ تو نے کیوں لکھ دی؟ ایک شکوہ سا میرے لبوں پہ پھڑپھڑایا تو میں پوری جان سے کانپ گئی۔ بی بی جی، آپ کب سے یہاں کھڑی ہیں؟ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میری خاص ملازمہ نے جب مجھے یوں کھڑے کھڑے گمسم اور میری چادر کو میرے قدموں میں پڑا دیکھا تو وہ تشویش سے بولی، تو میں نے اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے، اگر ٹھنڈ لگ جائے تو اچھا نہیں ہے، کسی بہانے تو یہ زندگی ختم ہوگی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے بی بی جی، اللہ آپ کی حیاتی کرے، یہ گھر آپ کے ہی دم سے تو ہے، وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ تو ایک پھیکی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر مچلنے لگی۔ پھر اس نے میرے قدموں سے چادر اٹھا کر میرے کندھے پر ڈالی تو شدید سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں لہرانے لگی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی، جہاں وہ ہوش و حواس کی دنیا سے پرے جوتوں سمیت بستر پر اوندے منہ خراٹے لے رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے جا رہا تھا۔ ایسا منظر دیکھ کر کوئی کب تک جی سکتا ہے؟ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب گئی اور آرام سے جوتے اس کے پیروں سے نکال کر سائیڈ پر رکھے اور اس کا بازو سیدھا کیا۔ اس کی سائیڈ ٹیبل پر رکھی شہریار افندی کی تصویر دیکھ کر میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اگر آپ نے اسد کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر نہ ڈالی ہوتی تو یقین کیجئے شہریار، آپ کا یہ گھر اور یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ لیکن آپ سے کیا گیا وعدہ مجھے باندھ کر رکھتا ہے۔ میں آپ کے بیٹے کو ماں کا پیار دینا چاہتی ہوں، اسے برے راستے پر جانے سے روکنا چاہتی ہوں، لیکن شہریار کچھ بھی میرے بس میں نہیں۔ آپ تو جانتے تھے کہ وہ مجھے شدید ناپسند کرتا ہے، پھر اس کے باوجود آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے کیوں سونپی؟ مجھ میں ایسی کیا قابلیت آپ کو دکھائی دی کہ جس سے آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کی اہل ہوں؟ میری آنکھوں سے کئی خاموش آنسو نکلے اور میرے گالوں پر پھیل گئے۔ شہریار آفندی وہ شخص ہے جس کا میں مر کر بھی اپنی زندگی سے قرض نہیں اتار سکتی۔ ان کی محبت اور احسانوں کا مجھ پر اتنا بوجھ ہے کہ جب انہوں نے مرتے وقت اسد کی ذمہ داری مجھے سونپی تو میں انکار نہ کر سکی۔ وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے اور میں ان کے سامنے ایک بلکتی ہوئی بچی کی طرح ان کا دامن پکڑے کھڑی تھی۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ بیمار ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ان کی یہ جان لیوا بیماری مجھے ان سے جدا کرنے آئی ہے۔ میں نے انہی کی وجہ سے تو جینا سیکھا تھا، ورنہ شاید میں کب کی مر کھپ گئی ہوتی۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میں سرے بازار نیلامی کے لیے کھڑی تھی اور مجھے نیلام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا باپ تھا۔ میری ماں جس طرح سے مجھے چھپائے پھر رہی تھی، وہ منظر آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں، حالانکہ میں اب 45 سال کی ایک میچور عورت ہوں اور اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہوں، لیکن اتنی پاورفل ہونے کے باوجود میں آج بھی اپنے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا پائی، جو کسی پچھل پیری کی طرح مجھے ہر وقت ڈرائے رکھتا ہے، اور میں اتنا ہی سے دامن بچا کر بھاگتی رہتی ہوں۔ ماضی کی یاد آتے ہی میرا دل بے حد بوجھل ہو جاتا ہے اور دل جلنے لگتا ہے۔ ماضی کی یہ کتاب میں بہت گہرائی میں جا کر دفن کرنا چاہتی ہوں، لیکن جب بھی ٹھوکر لگتی ہے تو میں سیدھی جا کر اس کتاب پر گرتی ہوں، جس کے ورق پر میرے معصوم جذبات کا کئی بار قتل ہوا ہے۔ میرا نام گل ہے۔ ماں کہتی تھی جب تم پیدا ہوئی تو انتہائی خوبصورت تھی، اس لیے میں نے تمہارا نام گل رکھا۔
لیکن میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ یہ مائیں کتنی ہی خوش فہم ہوتی ہیں۔ بھلا بیٹیوں کے نام گل رکھنے سے ان کی قسمت تو گل نہیں ہوتی۔ میری امی ایک ان پڑھ خاتون تھی، انہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ باتیں بہت ہی سیانی کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑے تعلیمی ادارے کی وہ بہت بڑی افسر ہوں۔ وہ باتیں جتنی پیاری کرتی تھیں خود بھی اس سے کئی گنا زیادہ حسین تھی، لیکن میری ماں کے مقدر بہت ہی برے تھے۔ ابا نہ صرف نشئی اور جواری تھے بلکہ ان کے بازاری خواتین کے ساتھ بھی روابط تھے۔ شروع میں تو امی کو اس بارے میں پتہ نہ چلا، لیکن جب سے امی کو ان کی بری عادتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ ابا سدھر جائیں، مگر ابا باز نہ آتے۔ نشئی اور جواری تو وہ کسی حد تک برداشت کر ہی رہی تھیں، لیکن جب ابا بازاری عورتوں کو لے کر گھر آنے لگے تو اس وقت امی کے حوصلے بالکل ہی جواب دے گئے۔ میں اس وقت ان کی گود میں تھی تو وہ یہ سوچ کر ہی دہل جاتی کہ میرا مستقبل کل کیا ہوگا۔ اس گھر میں ہر طرح کی عورتیں آتی تھیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے کل میرا ذہن بھی خراب ہو۔ تو ایسے میں امی ابا سے اکثر اس بات پر لڑ بھی جاتے، تو ابا کبھی تو ہنس کر ٹال جاتے اور کبھی امی کو ہی برا بھلا کہتے۔ امی نے کئی بار خاندان کے بڑوں تک یہ بات پہنچائی کہ شاید ابا ان کی بات سن کر ان رستوں کو چھوڑ دیں۔ شروع میں تو خاندان کے 2-4 بڑے بزرگوں نے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بعد میں وہ سب بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ابا نے کسی کو بھی گھاس نہ ڈالی اور نہ ہی ان کی کسی بھی بات کی پرواہ کی۔ تو امی بہت ہی دل برداشتہ ہو گئیں۔ ایسے میں دادی اور میری پھپھیاں الٹا امی کو ہی برا بھلا کہتی کہ شاید تمہیں ڈھنگ سے اپنا خامند ہی سنبھالنا نہیں آیا۔ اگر تمہارے اندر کچھ قابلیت ہوتی تو وہ باہر کیوں منہ مارتا؟ تم تو ابھی تک اسے ایک بیٹا نہ دے سکے، تو کیا وہ باہر بھی تگودو نہ کرے؟ تو ایسے میں امی رو پڑتی، گویا مزید اولاد کا نہ ہونا بھی امی کا ہی قصور ٹھہر گیا۔ امی اکثر تو چپ ہی رہتی، لیکن کبھی کبھی وہ دادی سے کہتی کہ بیٹے کا پیدا کرنا میرے اختیار میں تو نہیں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب کا بیٹوں کی لائن آپ کے بیٹے کے منہ کے آگے کھڑے کر دیتی، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں کوشش تو بہت کرتی ہوں کہ کسی طرح میں یہ کمی بھی پوری کر دوں۔ تو ایسے میں دادی کہتی کہ خاک کوشش کرتی ہو، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ چلو تمہیں فلانے پیر کے پاس لے کر چلیں تو تم کہتی ہو کہ یہ شرک ہے۔ ہر بات میں تم مذہب کو بیچ میں لے آتی ہو، تو ایسے کب تک چلے گا؟ تو امی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اولاد کسی پیر بابا کے آستانے پر نہیں ملتی، بلکہ اولاد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے۔ تو ایسے میں دادی امی کو ٹوک کر کہتی اے بیبی، ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، تو کچھ زیادہ ہی پڑھی لکھی ہے، انہی باتوں کی وجہ سے تو ابھی تک اولاد نہیں پا سکی، بس ایک بیٹی لے کر گود میں بیٹھی ہے اور سمجھتی ہے کہ تو نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ تو امی ان کی باتیں سن کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی، انہیں کچھ سمجھ نہ آتا کہ وہ ان باتوں کا کیا جواب دیں۔ وہ زیادہ تر چپ ہی رہتی، کیونکہ دادی اور نند کا مقابلہ کرنا امی کے بس کی بات نہ تھی۔ لیکن یہ چپ اس وقت ٹوٹتی جب ابا پچھلے دروازے سے ایک نئی عورت کو لے کر چپکے سے داخل ہوتے، تو امی پھر سے شکایت لے کر دادی کے پاس پہنچ جاتی اور ان سے کہتی کہ آخر آپ اپنے بیٹے کو باز کیوں نہیں کرواتے؟ یہ حرام کام آخر کب تک گھر میں چلے گا؟ کیا آپ کا دل تنگ نہیں ہوتا؟ تو ایسے میں دادی کہتی کہ اس کی بیوی تم ہو نا، جا کر منع کرو، ہمیں کیا کہتی ہو؟ ہم نے تو اس کا بیاہ اسی لیے کروایا تھا کہ وہ ان بری عادتوں سے بچ جائے، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے اگر وہ یہ سب کر رہا ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کمی کہاں ہے۔ تو ایسے میں امی جھنجھلا کر کہتی کہ مانا، ساری کمی مجھ میں ہے، میں مان لیتی ہوں، تو آپ اس کمی کو کیوں پورا نہیں کر دیتی؟ تو دادی امی کی بات پر حیران ہو کر کہتی لو بتاؤ ہم اس کمی کو کیسے پوری کریں؟ تو امی انہیں آرام سے سمجھاتی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب وہ اولاد کی خاطر کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ان کی دوسری شادی کروا دیں، اس طرح کم از کم وہ ایک حلال رشتے میں تو آ جائیں گے۔ میں اب ایک بیٹی کی ماں ہوں، آج یہ چھوٹی ہے کل جوان ہوگی تو اس پر کتنا برا اثر پڑے گا، پھر گھر میں جوان نندیں ہیں، کل ان کے رشتے بھی آنے ہیں،
آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی رشتہ لے کر ہمارے گھر میں آئے گا؟ جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ آپ کا بیٹا کن بد عادات کا شکار ہے، تو کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ گھر تو پورا ہی گندا ہے؟ اس بار دادی بالکل خاموش ہو گئیں، اور لگتا ایسے ہی تھا کہ جیسے انہیں امی کی بات سیدھا دل پر جا کر لگی ہو۔ انہوں نے کچھ دن سوچنے کے بعد ابا سے بات کی کہ اگر وہ دوسری شادی کے خواہش مند ہیں تو ہم آگے بات چلاتے ہیں۔ تو ابا نے کہا کہ وہ دوسری شادی اپنی مرضی سے کریں گے، اور جہاں ان کا دل ہوگا وہیں پر کریں گے۔ آپ نے اپنی پسند سے کر لی، اور میں اب تک بھگت رہا ہوں، اب میں اپنی پسند سے کروں گا، اور اس دفعہ کوئی نہیں بولے گا۔ تو دادی چپ ہو گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابا دوسری شادی کے بالکل بھی طلبگار نہیں تھے، کیونکہ وہ انتہائی منموج انسان تھے۔ پابند رہ کر یا خود کو زنجیر میں کسی ایک عورت کے ساتھ باندھ کر ان کے لیے زندگی گزارنا بے حد مشکل کام تھا۔ امی نے دادی کے ساتھ ساتھ ابا کو بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ جسے بھی بیاہ کر لائیں وہ کوئی شریف زادی ہو۔ تو ابا امی کی باتوں پر اکثر ہنس پڑتے اور انتہائی طنزیہ انداز میں کہتے ہیں، اب تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ اگر تمہیں میں نے اپنی بیوی بنا لیا ہے تو اپنے اوقات سے باہر رہ کر مجھے مشورے دینے کی آئندہ کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو امی ایسے میں خاموش ہو جاتی۔ وہ انہیں کہتی بھی کیا کہ اس بات کو بخوبی جانتی تھیں کہ ان کے بولنے پر لڑائی بڑھ جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ ابا انہیں پھر سے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ پہلے بھی ابا امی کو معمولی باتوں پر گھر سے نکال چکے تھے۔ تو وہ ساری رات دہلیز پر بیٹھی رہیں، اور صبح جب ان کے سسر دودھ لینے کے لیے باہر نکلنے لگے تو امی چپکے سے اندر آ گئی۔ گھر میں سبھی موجود تھے، دادی، پھپھو، چچا۔ کسی نے بھی پوری رات اپنی عزت گھر کی دہلیز کے باہر بیٹھی دیکھ کر بھی اندر لانے کی کوشش نہ کی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امی کا میکا اتنا سٹرونگ نہیں تھا۔ ان کے والدین فوت ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ نے ان کی شادی کی عمر ہوتے ہی انہیں بیاہ دیا تھا۔ وہ اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کی، اور پھر پلٹ کر انہوں نے امی کا کبھی حال احوال معلوم نہ کیا، وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ کئی بار امی کے دل میں خیال آیا کہ وہ خالہ کے پاس چلی جائیں، لیکن خالہ نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اب ان کی زندگی ہے، اچھی ہے یا بری، انہیں صبر اور حوصلے کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ یوں بھاگ بھاگ کر میرے پاس آنے سے نہ تو مسئلے حل ہوں گے اور نہ ہی تمہارا گھر بسے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر کو خیر و خوبی کے ساتھ چلانا سیکھو۔ گویا خالہ نے ایک طرح سے امی کو یہ باور کروا دیا تھا کہ بس اپنے گھر میں ہی رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امی کو ایسے لگا کہ جیسے وہ اس بھری دنیا میں بالکل ہی اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ اگلے ہی دن واپس پلٹ کر اپنے سسرال آ گئیں، لیکن اس گھر میں رہنا ان کے لیے ہر روز ایک آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ اور پھر جب سے میں پیدا ہوئی تو امی ضرورت سے زیادہ ہی خوفزدہ رہنے لگی۔ میری پیدائش پر کوئی بھی خوش نہ تھا، حتیٰ کہ ابا نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس دوران ابا کی ایک بہن جو کہ بے اولاد تھی، دادی نے جب مجھے انہیں دینا چاہا تو امی نے شدید مذمت کی۔ تو ایسے میں دادی نے کہا کہ تو اس بیٹی کو رکھ کر کیا کرے گی، الٹا یہ تیرے اوپر بوجھ ہے۔ امی حیرت سے دادی کی طرف دیکھنے لگیں۔ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ تو دادی نے کہا یہ بوجھ سے کم بھی نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا سر نکالے گی تو اسے اسکول داخل کرائے گی، اور پھر یہ مزید بڑی ہوئی تو اسے بیاہنے کی پڑ جائے گی، اور بیاہنے کے لیے تیرے پاس جہیز کی ایک سوئی بھی جمع نہیں ہے، الٹا اس کی وجہ سے میرا بیٹا خواہ مخواہ کا قرض لے گا۔ وہ قرض کیا تیرے پچھلے اتاریں گے؟ میری بیٹی اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہی ہوئی ہے، وہ تیری بیٹی کا بوجھ بآسانی اٹھا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے سسرال والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تم تو خواہ مخواہ اپنی ضد پر اڑ گئی ہو۔ تو امی کو سمجھ نہ آتی کہ وہ کیسے ان سنگ دل لوگوں کو سمجھائیں کہ اولاد بوجھ نہیں ہوتی، نہ ہی ریوڑی ہوتی ہے کہ جسے جب دل چاہا اس بوجھ کے ڈر سے بانٹ دیا جائے۔ امی کو میری وجہ سے سسرال میں سب کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ ابا نے امی کو طلاق کی دھمکی بھی دی۔
لیکن سب کی مخالفت سہنے کے باوجود امی نے مجھے اپنی پھپھو کے حوالے نہ کیا۔ وہ ڈری سہمی ہی رہی لیکن مجھے اپنے سینے سے جدا نہ کیا۔ میری وجہ سے انہوں نے کیا کیا قیامتیں برداشت نہ کی، لیکن جو آخری قیامت مجھ پر ٹوٹی تو وہ مجھے بچاتے بچاتے میری امی خود نڈال ہو گئیں، اور پھر وہ میری وجہ سے ڈپریشن کی مستقل مریضہ بن گئی۔ میں چپ چاپ اپنی ماں کو اپنے غم میں گھلتا ہوا دیکھتی چلی گئی کہ کہاں وہ میری ماں کہنے پر مجھ پر واری صدقے جاتی اور کہاں میں انہیں پکارتی رہ جاتی، اور وہ مجھے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی چلی جاتی۔ میرے لیے وہ لمحے کسی قیامت سے کم نہیں تھے، جب میری ماں مجھے پہچان ہی نہ پاتی۔ میں جیسے کہ اپنی کہانی کے شروع میں بتایا کہ میرے ابا نہ صرف نشئی اور جواری تھے، بلکہ ان کے کئی باہر کی خواتین کے ساتھ بھی روابط تھے۔ اپنے اس شوق کی وجہ سے میرے ابا کو ہر وقت پیسوں کی طلب رہتی، وہ جو کماتے اڑا دیتے۔ امی کے ہاتھ پر انہوں نے کبھی بھی 1 روپیہ بھی نہیں رکھا۔ امی اپنی ضرورتوں کو تو اپنے اوپر حرام کر ہی چکی تھی، لیکن جب میری بڑھتی ہوئی ضروریات کو دیکھتی تو ان سے صبر نہ ہوتا، اور میرے ابا اتنے کھٹور دل کے تھے کہ وہ مجھ پر 1 روپیہ خرچ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ تو امی نے انتہائی مجبوری کے عالم میں سلائی کرنا شروع کر دی، اور ان سے جو پیسے امی کو ملتے ان سے انہوں نے مجھے اسکول میں نہ صرف داخلہ دلوایا بلکہ میری چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی پوری کرنے لگی۔ لیکن جب ابا نے دیکھا کہ امی بھی کچھ نہ کچھ کماتی ہیں تو وہ امی سے بھی زبردستی پیسے لے لیا کرتے اور انہیں بھی اپنی عیاشی میں اڑاتے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کو ہمیشہ 4 دیواری کے اندر کے مسائل سے الجھتا ہوا اور لڑتا ہوا ہی دیکھا۔ اس لیے میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی ماں پر اپنی خواہشات کا بوجھ نہ لا دوں۔ میں اپنی بہت ساری حسرتیں اسی وجہ سے اپنے دل کے اندر ہی دبا لیتی۔ جب میں یہ دیکھتی کہ میری ماں اپنی کمزور صحت کے باوجود سارا سارا دن سلائی کی مشین پر جھک کر کام کرتی رہتی ہے اور گھر کے کاموں میں الگ تھکتی رہتی ہے، لیکن کوئی بھی ان کی قدر نہ کرتا، نہ ہی ان کی مدد کرتا، تو میرا دل اپنی ماں کے لیے کڑتا ہی رہتا۔ وقت گزرتا ہی رہا اور میں 16 سال کی ہو گئی۔ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ میری زندگی کا ایک نہایت مشکل پیپر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس دن ابا نے اپنے چند دوستوں کو گھر پر بلوا رکھا تھا۔ ابا نے امی کو بہترین کھانا بنانے کا حکم دیا تو امی سلائی کی مشین پر اپنا کام چھوڑ کر کچن میں آئیں تو مرغی کے ساتھ ساتھ چھوٹا گوشت بھی ابا لے کر آئے ہوئے تھے۔ کوئی خاص ہی دوست لگتے ہیں، امی نے پکانے کا ٹھیک ٹھاک سامان دیکھ کر آہستہ سے کہا، اور پھر مجھے اپنے ساتھ کچن میں کام پر لگوا لیا۔ درمیان میں ابا 2-3 بار کچن میں یہ دیکھنے آئے کہ کام کہاں تک پہنچا۔ پھر جب کھانا مکمل طور پر تیار ہو گیا تو ابا نے ایک بڑی ہی عجیب بات کی، جسے سن کر امی بڑی حیران ہو گئی۔ گل، یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ جاؤ اچھے سے کپڑے پہنو، منہ ہاتھ دھو اور ذرا تیار شیار ہو جاؤ، اور ہاں، تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، اس کے بعد کھانا لے کر تم نے کمرے میں آنا ہے۔ تو امی کا ماتھا ٹھنکا۔ گل کا مردان خانے میں کھانا لے کر جانے کا کیا مقصد ہے؟ تو ابا بڑی بڑی آنکھیں نکالتے ہوئے گھورتے ہوئے امی کو بولے، مہمانوں کو جانے دو، میں تمہیں سارا مقصد وما خلاصے کے بتاؤں گا۔ تو امی ان کے لہجے کی تپش سن کر پریشان ہو گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گل کو کھانا دے کر اندر کمرے میں بھیجو۔ لیکن گل اندر کمرے میں کیوں آئے؟ سارے مرد بیٹھے ہیں، آپ خود کھانا لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تو ابا نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے امی کو مارنے کے لیے اٹھایا، لیکن پھر روک لیا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، زیادہ بحث کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ کہہ کر ابا تو چلے گئے، لیکن امی کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ یا اللہ، کس سے مدد کا کہوں؟ تمہاری دادی جب زندہ تھی تو کبھی کبھی وہ ہمارے حق کے لیے بول ہی جاتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں، نہ کوئی نند ہے، سب اپنے اپنے گھر کی ہو گئی، اور دیور تو اس گھر میں قدم رکھتے نہیں، کیونکہ تمہارے باپ کے کارنامے ایسے ہیں کہ سبھی ان سے دور رہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ اب ایسے میں کس کو یہاں بلاؤں؟ کون آئے گا؟ امی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کچن کی کھڑکی سے بار بار مردان خانے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک دم سے امی کے سامنے کہا، امی آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کون سا اندر جانا ہے، میں بس مردان خانے سے ہی کھانا دے کر لوٹ آؤں گی۔
تم سمجھتی نہیں ہو گل، وہ تمہیں اندر بلانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں اندر نہیں جاؤں گی نا، بس دروازے میں سے یہ کھانا دے کر واپس آ جاؤں گی۔ تو امی میری طرف دیکھ کر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے، ذرا سمجھداری سے جانا، ابا اندر بلائیں بھی تو بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے ان کے دوست ہوں، اور ان کے دوست کون سا معزز ہیں، سبھی انہی کی طرح جواری ہوں گے۔ امی بڑبڑائی تو میں نے انہیں ٹوکا، آہستہ بولے نا امی، ابا نے سنا تو پھر لڑائی بن جائے گی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ جلدی میں سارا کھانا نفاست سے ٹرے میں رکھا، اور پھر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر میں مردان خانے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک ابا دروازے میں آ گئے اور پورا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ تو میں نے ابا سے کہا کہ آپ یہاں سے ہی کھانے کی ٹرے لے لیں، مجھے اندر نہیں آنا۔ تو ابا اصرار کرنے لگے، تو میں نے پلٹ کر امی کو دیکھا جو انتہائی تشویش بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ تو دوسری طرف ابا کا اصرار بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، تو مجھے مجبوراً اندر کمرے میں جانا پڑا۔ کمرے میں عجیب طرح کی سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی، شدید گھٹن تھی۔ ابا کے 2-3 دوست کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر تاش کی بازی چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے اور میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ تو ابا نے ایک دم سے میرا تعارف ان کو کروایا، یہ میری بیٹی ہے گل۔ تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی حیرت امنڈ آئی۔ ابا اب میری طرف مڑے اور آہستہ سے کہا، سب کو سلام کرو۔ تو میں نے انتہائی آہستہ سے سب کو سلام کیا۔ تو ابا کے سبھی دوستوں نے باری باری مجھے جواب دیا، ارے بھائی بہت ہی پیاری بیٹی ہے تمہاری، لیکن تم پر بالکل نہیں لگتی۔ ابا کے ایک دوست نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، تو سبھی نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ ابا بھی ہنسنے لگے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ان کا یہ عجیب اور فضول سا مذاق بالکل بھی پسند نہ آیا۔ میں نے ٹرے ان کے سامنے رکھی اور جو ہی واپس کے لیے مڑی تو ان کے وہی دوست بولے، کھانا آپ نے بنایا ہے؟ تو میں نے پہلے ابا کی طرف دیکھا، تو ابا نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ جواب دو۔ تو میں نے فقط سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو وہ ایک دم سے بولے، یقیناً، پھر تو بہت ہی مزیدار ہوگا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ کر بولے۔ تو میں ایک دم سے باہر نکل گئی۔ میں جب باہر نکلی تو دیکھا امی مردان خانے کے باہر ہی کھڑی تھی اور ان کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے فوراً اندر کمرے میں لے گئی اور پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ؟ تو میں نے کہا، کچھ بھی خاص نہیں، بس اتنا کہا کہ کھانا مزیدار ہی ہوگا اگر میں نے پکایا ہے تو۔ کس قدر واہیات لوگ ہیں یہ، شرم بھی نہیں آتی فضول گوئی کرتے ہوئے، امی بڑبڑائیں۔ شرم تو ابا کو آنی چاہیے، اتنے عجیب عجیب سے مردوں کے سامنے انہوں نے مجھے بلایا ہے، بھلا کیا ضرورت تھی؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے کبھی تمہارے ابا نے اس طرح نہیں کیا۔ خدا جانے کیا معاملہ ہے، یہ میری سمجھ سے تو سب باہر ہے، لیکن جلد ہی بلی تھیلے سے نکل آئے گی، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں فوراً اپنے دیوروں کے پاس جاؤں گی، لیکن تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، امی نے پورے وثوق سے کہا۔ لیکن ان کے لہجے میں ہی لرزش تھی، کیونکہ وہ یہ بات جانتی تھیں کہ ابا کے بھائی ابا کو ایک طرح سے چھوڑ چکے ہیں، وہ ان کے کسی بھی معاملات کے ذمہ دار نہیں بنتے، اور ابا کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں دیتے تھے۔ امی دوبارہ سے سلائی مشین پر آ کر بیٹھ گئیں، لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا کام میں بالکل بھی من نہیں لگ رہا تھا۔ ابا کے مہمان جا چکے تھے اور ابا بے حد خوش تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موٹی موٹی نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر امی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنے سارے نوٹ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ کس نے دیے؟ تو ابا ہنستے ہوئے بولے، ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال، بی بی دم تو لے لو، اپنی گل کا رشتہ آیا ہے، اگلے جمعہ کو اس کا نکاح ہے۔ تو امی یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ گل کا نکاح کس کے ساتھ ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرا دوست نجیب ہے نا، گل کا ہاتھ مانگا ہے۔ گل کا ہاتھ مانگا ہے یا آپ نے گل بیچ دی ہے؟ امی نے ابا کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر تیش میں کہا۔ تو ابا نے زناٹے دار تھپڑ امی کے گالوں پر جڑ دیا۔ اب اگر تم نے مزید بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر نوٹوں کی گڈی میں سے چند ہزار روپے امی کے منہ پر مارے۔ اس سے اپنی بیٹی کے لیے شادی کا سوٹ لے لینا، اور جو گہنے لینے ہیں وہ بھی انہی پیسوں سے لے لینا، اس سے زیادہ پیسے نہیں ملیں گے۔ اور یہ کہہ کر ابا باہر چلے گئے۔
تو گویا انہوں نے اپنی بیٹی کو بیچ دیا۔ ایسے کیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے؟ امی مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ میرے سلسلے میں اپنے دیوروں کے پاس بھی گئیں، لیکن انہوں نے امی کے منہ پر ہی انکار کر دیا کہ ہم بھائی کے کسی معاملے میں نہیں آئیں گے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو امی روتے ہوئے ان کے گھر سے نکلی اور پھر مجھے لے کر وہ ایک سڑک پر بیٹھ گئی کہ وہاں سے ایک سیاہ رنگ کی کرولا کار گزری جو ہمیں دیکھ کر رک گئی۔ اس گاڑی سے ایک انتہائی نفیس سرخ و سفید رنگت والا ایک شخص نیچے اترا اور اس نے امی کو دیکھ کر کہا، میں اپنے آفس سے آپ کو کافی دیر سے یہاں سڑک کنارے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ ایک جوان جہان لڑکی ہے۔ یوں سڑک پر بیٹھنا مناسب بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر گھر جانا ہے تو بتائیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو امی رونے لگی۔ کون سا گھر جہاں میری جوان جہان بیٹی کی بولی لگی ہوئی ہے؟ میں بھلا اسے لے کر وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ تو اس شخص کے چہرے پر انتہائی ہمدردانہ تاثرات ابھرے اور اس نے امی سے جب پوری بات سنی اور ہمیں لے کر وہ ہمارے گھر آئے اور ابا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا نہ مانے اور کہا کہ اس کی بولی لگ چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو شہریار افندی خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا، میں اس سے زیادہ بولی دوں گا، لیکن آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ اور یوں کھڑے کھڑے میری ایک بار پھر بولی لگی اور شہریار نے اسی وقت پیسے نکال کر ابا کو دے دیے اور کہا کہ جو پیسے آپ نے اپنے دوست سے لیے ہیں وہ انہیں واپس کر دیں، اب یہ میری امانت ہے۔ تو امی یہ بات سن کر رونے لگی۔ تو وہ ایک دم امی کے پاس آئے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی ایک محفوظ ہاتھ میں ہے۔ اور پھر واقعی انہوں نے جو زبان امی کو دی تھی اس پر وہ پورا بھی اترے، میرے ساتھ نکاح کیا اور مجھے باعزت اپنے گھر لے گئے۔ امی میری شادی کے بعد صرف چند دن ہی زندہ رہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد شہریار افندی نے مجھے جیسے سنبھالا وہ لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ شہریار افندی کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت ہی ناز و نم سے پلا ہوا تھا، مگر انتہائی بگڑا اور لاؤبالی سا تھا۔ شہریار افندی نے مجھے اپنی بیوی بنا کر عزت سے بھرپور مقام دیا کہ میں اپنے سارے غم بھول گئی، لیکن ان کا اور میرا ساتھ بہت کم تھا۔ وہ کینسر پیشنٹ تھے اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے مجھے مالی طور پر اتنا مضبوط کر دیا کہ میں اب اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ لیکن انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا کہ میں اسد کی ذمہ داری سے کبھی غافل نہیں ہوں گی۔ شہریار افندی کی میری ذات پر اتنے احسانات تھے کہ میں مر تو سکتی تھی، لیکن ان سے کیا گیا وعدہ میں بھول نہیں سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسد کا خیال اپنے آپ سے بھی زیادہ کرتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اسد نے مجھے کبھی ماں کے طور پر قبول نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ مجھے ستیلی ماں کے روپ میں دیکھ کر نفرت کا ہی اظہار کرتا رہا۔ وہ جتنی شدت سے نفرت کرتا میں اتنی شدت سے اسے محبت دیتی۔ تو ایسے میں کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں حیرانگی سی بھی اترتی، شاید سوچتا ہوگا کہ اس کا پالا کس مٹی کی مادو سے پڑا ہے جس پر کسی رویے کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن حسن اچانک گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی تھی اور اس لڑکی کے ساتھ ایک بوڑھی سی خاتون جو معذور تھی، وہ بھی اندر آئی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسد نے مجھے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، ہم نے نکاح کر لیا ہے، ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے گئے۔ تو میں نے اس معذور خاتون کو انتہائی عزت کے ساتھ ان کے کمرے میں پہنچایا تو وہ میرا حسن سلوک دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی بات کا دکھ نہیں لگا کہ اس نے اپنی شادی میں آپ کو نہیں بلوایا اور نہ آپ سے پوچھا۔ تو میں ہنس پڑی۔ میں بس اس کی خوشی میں خوش رہنا چاہتی ہوں، اختلاف رائے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اولاد جوان ہو تو پھر اپنی مرضی کرنے کا کیا فائدہ؟ تو میری سمدن مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی۔ شاید اسے میں بے حد عجیب سی ماں لگی تھی، لیکن میں ایسی ہی تھی، اسد کی خوشی میں خوش رہنے والی۔ لیکن کچھ دنوں سے میں بڑی حیران تھی کہ روز رات کو مجھے اپنی سمدن کے کمرے سے گھنگروؤں کی آوازیں آتی جیسے کوئی رقص کر رہا ہو، مگر مجھے بڑی حیرانگی ہوتی کہ یہ خاتون تو ہل جل بھی نہیں سکتی، اس کے کمرے میں آخر ایسی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن صبح کے وقت جب میری بہو اپنی ماں کے کمرے سے باہر آتی
تو اس کے ہاتھ میں ڈھیروں نوٹ ہوتے تھے۔ تو میں بڑی حیران ہو کر اس سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ یہ پیسے میری ماں کی برکت سے آئے ہیں۔ مجھے اس بات پر بڑا تجسس ہوا تو میں ایک رات سمدن کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہاں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری بہو اور بیٹا کمرے میں آ گئے۔ میری سمدن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ مجھ سے اس کے آنسو چھپ نہ سکے۔ اتنے میں اسد نے ہلکی آواز میں میوزک لگا دیا اور میری بہو کسی ماہر رقاصہ کی طرح میرے بیٹے کے سامنے رقص کرنے لگی۔ تو یہ دیکھ کر ہی میری جان نکل گئی کہ میرا بیٹا اپنی ہی بیوی پر پیسے پھینک رہا ہے جیسے تماشائی پھینکتے ہیں۔ یہ کیا ضلالت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رقص کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ بھی اس کی ماں کے سامنے۔ جب مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے آگے بڑھ کر میوزک کو بند کر دیا تو ایک دم سے میرا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے گھور کر پہلی بار اسے دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اسد؟ اس بیمار عورت کے سامنے اس کی بیٹی سے رقص کیوں کروا رہے ہو؟ اس کی شکل کی طرف دیکھو، وہ کس قدر کرب میں مبتلا ہو گئی ہیں یہ سب دیکھ دیکھ کر۔ تو اسد بے پھر کر بولا، یہ ایسے کرب کی حقدار ہے، میں اسے عزت سے بیاہ کر گھر لانا چاہتا تھا لیکن اس کی ماں نہیں مانی، بولی لگائی ہے اس کی، اور میں نے اس کے پورے پیسے دیے ہیں، اب میں جیسے چاہوں اسے رکھوں۔ میں اسد سے ایسی صفاقی کی امید نہیں رکھتی تھی، جانے کیوں اپنی سمدن میں مجھے اپنی ماں کا چہرہ ہی دکھائی دیا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے پلٹ کر اپنی بہو کی طرف دیکھا تو وہ اداس نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے پیروں میں گرا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر ڈالا تو میری اس اقدام سے میری سمدن کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک نظر آئی۔ تو میں نے اسد کی طرف دیکھ کر کہا، انہوں نے تو جو کیا سو کیا، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے گھر کی عزت ہے اور تم ایک انتہائی عزت دار باپ کے بیٹے ہو۔ اتنی سی بات پر تم اپنی ساس کو اتنی بڑی تکلیف دے رہے ہو، اور یہ تمہاری بیوی کل تمہارے بچے کی ماں بھی بنے گی، تو کیا تم تب بھی ایسے ہی کرو گے؟ تو میری بات سن کر اسد کا سر جھک گیا اور آنکھیں نم ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ شہریار افندی کا بیٹا اتنا سخت دل ہو ہی نہیں سکتا، بس ایک ضد بازی میں وہ اس حد تک آ گیا، ورنہ وہ دل کا برا نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔